السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی یہ ہے لسان، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہم مخرج سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے مخرج نمبر 9۔ لسان کا کیا مطلب ہے؟ زبان۔ اور آپ کو شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کے 10 مخارج ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آج جو 9ویں نمبر پر مخرج ہے وہ ہے قوف۔ کیا لیٹر ہے؟ قوف۔ اور اس کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ جب زبان کی جڑ اوپر کے نرم تالو کو لگے۔ ہم نے کل کیا سیکھا تھا؟ کاف باریک والا، تو وہ زبان کی جڑ اوپر کے سخت تالو کو جا کے لگتی تھی تو کاف باریک ادا ہوگا، جبکہ یہ ہے پر قوف یعنی موٹا پڑھنا تفخیم کے ساتھ۔ کیسے؟ قوف، زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے جا کے لگے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ اور اس کی صفات میں کیا آتا ہے قوف کی؟ کہ جب یہ پر ہوگا تو یہاں پہ قلقلہ کیا جائے گا، اور قلقلہ ہونے کی شرط کون سی ہے؟ ساکن ہونا، یعنی قوف کے اوپر جزم کی علامت کا ہونا، تب جا کے یہاں پہ قلقلہ سے کیا مراد ہے؟ لفظ کا ہلنا، ٹھیک ہے، ہلانا، کھٹکھٹانا۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم قلقلہ کے مخارج میں جا کے سیکھیں گے۔ یہاں تک ابھی قوف کا جو مخرج ہے، یہ پھر دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں، زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے جا کے لگتی ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ قوف۔ اب یہ دیکھیں اس کی باقاعدہ جو پریکٹس ہے وہ کچھ قرآن پاک کے الفاظ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے دیکھیں یہ جو آج مارکیٹ کے اندر جو یہ بلیک بورڈ ہیں یہ مل ہی نہیں رہے، ناپید ہو چکے ہیں، اور جہاں پہ بھی جائیں وائٹ بورڈ تھے۔ لیکن مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ ہے بلیک بورڈ، جس میں ہم لوگوں نے دیکھیں پہلے دور میں کیا ہے، انہی چیزوں پر ہم نے سیکھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ جو اس چیز میں میری ہیلپ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، الحمدللہ۔ اب جو ہے لسان، اور اب ہم قوف کی پریکٹس کرتے ہیں۔ قتیل، قتیل، قرہن، قرہن، یمحق، یمحق، ٹھیک ہے، یہ سمپل ہے۔ قوف زبر اور پیش کے ساتھ۔ اب جب قلقلہ جو ابھی کہا جو اس کی صفت تھی وہ تھی اس کی ساکن ہونا۔ یہ دیکھیں نیچے میں نے انڈر لائن کر دیا ہے، کیسے ہے یہ؟ والاقربون، فوری ادا کرنا ہے، لیکن کہاں پہ جا کے اس کا کہ جب زبان کی جڑ اوپر کے نرم تالو کو جا کے لگتی ہے تو پھر یہ قوف ادا ہوگا۔ والاقربون وقتلوہم، وقتلوہم، اقوام، اقوام، اقلیعی، اقلیعی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ باقاعدہ آپ کی یہ ساؤنڈ آنی چاہیے۔ ایک ہے کاف باریک، دیکھیں باریک کاف میں اور اس قوف میں کتنا ڈفرنس ہے۔ کیسے ہے یہ دیکھیں، وہ ہے ات، وہ ہمس کے ساتھ ہے اور باریک کاف ہے، ٹھیک ہے، ڈنڈے والا وہ کاف ہوتا ہے، جبکہ یہ کون سا ہے؟ 2 نقطوں والا قوف۔ اس کا مخرج آپ کو بھی بتایا ہے، قوف، عقل، وقل، عقل، عقل، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں اسی طرح سے آپ لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سے
یعنی قوف کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور اس کے جزم کے ساتھ بھی یعنی ساکن ہونے کی شرط کے ساتھ اس پر قلقلہ کیا جائے گا. وہ الفاظ تلاش کریں اور اس کی پریکٹس کریں کیونکہ پریکٹس لازمی ہے. جی دیکھیں پریکٹس جو سے میں نے ابھی بتایا نا لازمی ہے. پریکٹس کے بغیر تو دیکھیں ہم الفاظ کی ادائیگی صحیح طور پہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سارے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ ضرور شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کتنا سمجھ پائے ہیں. اور آپ کو یہ بہت ہی آسان میتھڈ سے سکھایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر رہے. ہمیشہ کی طرح دعا کے ساتھ فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.